بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم سامعین اور ناظرین، حقیقت معاویہ پر، کردار معاویہ پر، خباثت معاویہ پر، منافقت معاویہ پر آج یہ 9ویں نشست ہے ہماری. پچھلی 8 نشستوں میں اہل سنت کی کتابوں سے معاویہ کا کچا چٹھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اہل سنت کی کم و بیش 12 کتابوں سے کہ معاویہ ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قاتل تھا. اسی نے ہی امام علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروایا. اب ذریعہ امام حسن علیہ السلام کی بیوی ضرور تھی، اسی کو معاویہ نے لالچ دے کر کچھ رقم کی اور یزید سے اس کے بیاہ دینے کی لالچ دے کر اسے اکسایا اور اسے آمادہ کر لیا امام حسن علیہ السلام کو زہر پلانے پر، اور اس نے اپنا کام کر دیا. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے تعلق سے کہ آپ کے جسد مبارک کو، یہ اہل سنت کی کتابوں سے بتایا گیا کہ بی بی عائشہ تھے وہ جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے سے روک دیا. آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کے معاویہ کا کیا حال حوال تھا. عام طور پہ مسلمانوں کا اور مومنوں کا اس وقت بہت ہی برا حال تھا. وہ غم سے بے حال تھے، وہ صدمے میں ڈوبے ہوئے تھے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو لے کے امت مصطفیٰ صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی. لیکن معاویہ کا کیا حال تھا؟ آئیے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے تعلق سے کہ جب آپ کی تدفین کو رکوایا تو مروان نے معاویہ کو ایک خط لکھا. کتاب ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 243. ابن سعد کا بیان ہے کہ مروان نے معاویہ کی طرف خط لکھا کہ بنی ہاشم نے چاہا تھا کہ حسن کو رسول اللہ کے پاس دفن کریں، اور سعید بن العاص بھی اس معاملے میں بنی ہاشم کا ہم نوا ہو گیا تھا، لیکن میں نے عثمان مظلوم کی وجہ سے انہیں روک دیا کہ عثمان تو جنت البقیع میں دفن ہو اور حسن رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو جائے. اصل جو چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اگلی سطر ہے. معاویہ نے شکریہ کا خط اس طرف لکھا مروان کی طرف، اور سعید بن عاص کو معزول کر کے مروان کو مدینے کا حاکم بنا دیا. یہ معاویہ کیسے حاکم بناتا تھا لوگوں کو؟ اہل بیت کی دشمنی دیکھ کر. کون کتنا اہل بیت کا دشمن ہے اسے اتنا بڑا عہدہ دیا جائے. تو یہ تو امام حسن علیہ السلام کی تدفین کو روکنے کی بات ہے کہ جب امام حسن کی تدفین کو روکنے کی خبر معاویہ کو ملی تو وہ بحال ہو گیا، وہ خوش ہو گیا، وہ موج میں آ گیا اتنا
کہ اس نے سعید بن عاص کو مدینے کی گورنری سے، مدینے کی حاکمیت سے معزول کر کے مروان کو مدینے کا حاکم بنا دیا۔ اب آپ کی خدمت میں وہ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر شکر کے سجدے کیے، یہاں تک کتابوں کے الفاظ ہیں۔ کتابیں ملاحظہ فرمائیں، اور میں چند ایک کتابوں سے وہ جملے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد 7، صفحہ نمبر 141، حدیث نمبر 17321۔ دوسری کتاب ہے معجم الکبیر طبرانی، جلد 2، صفحہ نمبر 307، حدیث نمبر 2562۔ تیسری کتاب ہے سنن ابی داود، جلد 4، صفحہ نمبر 193، حدیث نمبر 4131۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ مسعودی، مروج الذہب، جلد 1، حصہ 2، صفحہ نمبر 365۔ پانچویں کتاب ہے حیات الحیوان، جلد 1، صفحہ نمبر 202۔ چھٹی کتاب ہے اخبار الطوال، صفحہ نمبر 400۔ ساتویں کتاب ہے تزکیۃ الخواص، صفحہ نمبر 244۔ آٹھویں کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، اس کا جو پرانا ایڈیشن ہے، جو قدیمی نسخہ ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 129، اور نیا ایڈیشن صفحہ نمبر 164۔ نویں کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ، صفحہ نمبر 190۔ 9 کتابیں کہ معاویہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو مصیبت نہیں سمجھتا تھا، اس پہ اس نے خوشی کے سجدے کیے، شکرانے کے سجدے کیے، اس نے نعرے لگوائے، اس نے مجمع بلایا، اس نے موج مزہ کی۔ اب میں کچھ چند ایک کتابوں سے آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سنن ابی داود، جلد 4، صفحہ نمبر 193، حدیث نمبر 4131۔ لکھتے ہیں کہ مقدام بن معدی معاویہ کے پاس آئے، اور معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ مقدام کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ لکھا ہے کہ یہ معاویہ کے پاس آئے اس وقت جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی شام میں، تو اس وقت مقدام گئے معاویہ کے پاس، اور معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اب یہاں پہ ایک آدمی کہہ دیا، دوسری کتابوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک آدمی کون ہے۔ جب مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ تو مقدام نے کہا کہ میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا تھا یہ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں۔ یہ سن کر معاویہ کا ایک چمچہ تھا اس دربار میں، اب یہ کہا جا سکتا ہے چائے سے زیادہ کٹلی گرم، تو اس ملعون نے، اس خناس نے کیا کہا، نعوذ باللہ، کہ حسن ایک آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ تھا، انگارہ تھا، جسے اللہ نے بجھا دیا۔ یہ ہیں آپ کے ماموں جان اور ماموں جان کے بھانجے۔ معاویہ کے دربار میں کیسی تعلیم دی جا رہی تھی کہ معاویہ کے چمچے چپاٹے چیلے امام حسن علیہ السلام کی توہین کرتے تھے۔ جب وہ محفلوں کے اندر امام حسن علیہ السلام کی اتنی توہین کر سکتے ہیں تو یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ نجی محفلوں میں امام حسن علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے، وہ خاندان رسول کو کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے۔ اب یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مسند احمد ابن حنبل سے اور دیگر کتابوں سے۔ امام ابی داود نے تو نام چھپا دیا، لیکن مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد نے نام نہیں چھپایا۔ مسند احمد ابن حنبل جلد 7 صفحہ نمبر 141 اور حدیث نمبر 17321 فرماتے ہیں کہ جب مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو معاویہ نے پوچھا کہ کیا آپ اسے عظیم مصیبت سمجھتے ہیں؟ کیا آپ حسن کی موت کو، حسن کی شہادت کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔
اور ایسے ہی اسی روایت کو معجم الکبیر طبرانی میں بھی بالکل واضح الفاظ کے ساتھ لکھا ہے۔ معجم الکبیر طبرانی جلد دوم صفحہ نمبر 307 حدیث نمبر 2562۔ یہاں پر بھی وہی روایت ہے، الفاظ بھی وہی سیم ہے کہ جب مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو معاویہ نے حضرت مقدام سے کہا کہ کیا اس کو مصیبت دیکھتے ہو؟ اب میں کچھ حصہ آپ کو تاریخ مسعودی اس کا میں آپ کو تھوڑا سا حصہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ مروج الذہب جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 365 فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جب معاویہ کے پاس پہنچے، اس دوران جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر شام پہنچی معاویہ کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد سے نعروں کی آوازیں، نعرہ تکبیر کی آوازیں، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ یہ نعرے سن کر فاختہ بنت قرظہ بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف گھر سے باہر آئی اور اس نے معاویہ سے پوچھا، یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے معاویہ کے لیے وہ میں نہیں کہوں گا، میں صرف نام لوں گا، کیونکہ یہ لقب صرف مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے، امیر المؤمنین۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ معاویہ آپ کو اللہ خوش رکھے، آج ایسی کیا خبر آئی ہے جو آپ اس قدر خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں؟ پتہ چلا خوشی سے وہ نعرے خوشی سے لگ رہے تھے۔ فاختہ کے جواب میں معاویہ بولا، حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی ہے۔ فاختہ نے جب یہ سنا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رونے لگی، پھر بولی، آہ سید المسلمین، ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ انہوں نے افسوس سے انا للہ پڑھا اور کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے وفات پا گئے۔ معاویہ نے کہا، ہاں یہ درست ہے، لیکن تو اس طرح کیوں رو رہی ہے جیسے تیرا کوئی رشتہ دار مر گیا ہو؟ یہ آپ کے ماموں جان ہیں معاویہ۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کے اس کے حال حوال دیکھیں، اس کی خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں امام حسن کی شہادت کی خبر سن کے۔ اور جس وقت عبداللہ ابن عباس معاویہ کے پاس پہنچے تو وہ ان سے بولے، اے ابن عباس، میں نے سنا ہے کہ حسن وفات پا گئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بالکل انجان بن گیا بیچارہ۔ تو ابن عباس نے کہا، جی ہاں، لیکن کیا آپ ان کی وفات کی خبر سن کر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے؟ تو معاویہ نے جواب دیا، ہاں، یہ انہی کی تو خوشی کے نعرے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خوشی میں معاویہ نعرے لگوا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک مصیبت اس وقت آئی تھی جب سید المرسلین، امام المتقین، رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد سید الاوصیاء رخصت ہوئے، یعنی مولا علی علیہ السلام۔ ہم نے یہ سب مصائب رضائے الہی سمجھ کر جھیلے ہیں۔ ابن عباس کی زبان سے یہ سن کر معاویہ یہ بولا، ابن عباس تمہارا برا ہو، میں نے کچھ ایسی بات تو نہیں کہی جس پر تم اتنا بگڑ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس نے انہیں بتایا کہ ہمارے لیے خاندان رسول کا ہم سے جدا ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور معاویہ نے جب یہ سنا، جب عبداللہ ابن عباس نے اسے روکا ٹوکا اور اس کا منہ توڑا، جب اس کی ناک کاٹی کہ تو یہ کیا کر رہا، تو معاویہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس تم مجھ پہ اتنا بگڑ رہے ہو، مجھ پہ گرم ہوتے ہو، جبکہ میں نے تمہیں کچھ ایسا برا تو نہیں کہا۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ خوشی منانا معاویہ کے لیے یہ کوئی نیکی کا عظیم کام ہے۔ اگلی روایت کا حصہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاریخ ابو الفدا سے، جلد دوم، یہ قدیمی نسخہ ہے، یہ دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 129۔ کیا لکھا ہے کہ جب معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام حسن کا انتقال ہوا تو معاویہ سجدہ شکر بجا لایا اور خوش ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگلی کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ، لکھتے ہیں صفحہ نمبر 190 پہ اسی لفظوں کے ساتھ کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر جب معاویہ کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لایا۔
تو یہ ہے آپ کے ماموں جان کہ جسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر موج آ جاتی ہے، خدا لعنت کرے اس خناس پر، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ توہین کرتے ہو۔ امام حسن علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ کی شہادت کے تعلق سے سن کے شکر کے سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ کس فکر کے لوگ ہیں، یہ کس فکر کے صحابی ہیں؟ میں ہر بار ایک بات دہراتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے کہ کیا یہی ہے صحابیت؟ اہل بیت سے بغض کی انتہا کو صحابیت کہتے ہیں؟ اور اگر آپ کا نظریہ یہی کہتا ہے کہ یہی صحابیت ہے تو میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ توبہ ہے ایسی صحابیت سے کہ جس میں اہل بیت کا بغض پایا جائے۔ اب آ جائیں ماموں جان کے ان چاہنے والوں کی طرف کہ جو کہتے ہیں کہ معاویہ کے بارے میں ہم سے مناظرہ کر لو۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ معاویہ کے بچاؤ میں بات کریں گے، تو بھائی آپ معاویہ کے بچاؤ میں ضرور بات کریں، ضرور سے ضرور بات کریں، لیکن آپ کو مجھ تک پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر مناظرہ کرنا ہے تو آپ اپنے اکابرین سے مناظرہ کریں، آپ اپنے اماموں سے، اپنے محدثین سے مناظرہ کریں۔ مجھ سے کیا مناظرہ کریں گے آپ؟ اگر میں کوئی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہوں یا میں صرف دعوے دار ہوں، میں نے صرف دعویٰ کیا، مان لیجئے مثال کے طور پہ، مناظرہ کب ہو سکتا ہے؟ میں صرف دعوے دار ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ موقف ہے، تو یہ میں کیا کوئی اپنا موقف آپ کو دے رہا ہوں؟ نہیں، یہ آپ کے اماموں کا، اکابرین کا، محدثین کا یہ موقف ہے۔ معاویہ کے بارے میں اگر میرا یہ کہنا ہو کہ معاویہ کی ایک بھی فضیلت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، میرا یہ موقف ہو، تو یہ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا۔ لیکن جب میں آپ کو امام نسائی جیسا سیاہ ستہ کا امام اور محدث اگر میں آپ کو اس کی کتاب اگر دکھاتا ہوں تو پھر آپ کا ہاتھ میرے گریبان تک کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آپ کو رد کرنا ہے تو سب سے پہلے امام نسائی کا کریں۔ پہلی نشست میں یہیں سے آغاز ہوا تھا کہ معاویہ کی شان میں ایک لفظ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات پہ کچھ مناظرہ وغیرہ کرنا ہے تو بھائی آپ ان محدثین سے اور اکابرین سے سب سے پہلے آپ ان کا رد کریں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کا ان محدثین سے کوئی سروکار نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، یا آپ کے اکابرین نہیں ہے، پھر بات ختم۔ پھر آپ اپنے اکابرین کی بات کریں تب وہ ٹھیک ہے، لیکن جب میں محدثین کی بات کرتا ہوں تو امام نسائی جیسا، مسند احمد ابن حنبل سے میں نے روایت پڑھی، میں نے بخاری مسلم سے روایتیں پڑھی، معاویہ کا بغض علی کا شکار ہونا، امام نسائی نے لکھا بغض علی کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑ دینا، اور رسول اللہ کا فرمانا کہ منافق ہی علی سے بغض رکھے گا، اور قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 68 میں منافق سے وعدہ کیا ہے کہ تو جہنم میں رہے گا۔ تو یہ تو میں قرآن حدیث سنا رہا ہوں، نہ کہ میں اپنے گھر سے کوئی کتابیں لے کے چھاپتا ہوں۔ اگر آپ ان باتوں سے متفق نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے اکابرین کا انکار کر دیں۔ اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ ان سے اختلاف کریں، مجھ سے اختلاف کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ آج بھی میں نے احادیث کی معتبر کتابیں پیش کی، سنن الکبریٰ بیہقی، مسند احمد ابن حنبل، سنن ابی داؤد۔ یہ کوئی چھوٹی کتاب ہے؟ یہ حدیث کی کتابیں، چلو تاریخ کی کتابیں مان لو کہ آپ نہیں مانتے، تو حدیث کی کتابوں کا آپ کیا کریں گے؟ ان کتاب کے صفحات پہ سموسے رکھ کے کھائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ میری اپنی ذاتی رائے تو ہے نہیں، میں نے ایک بات بھی اپنی ذاتی پیش نہیں کی، مجھے ایک بات دکھائے کہ جس میں میں نے کوئی ذاتی نتیجہ نکالا ہوں۔ جو لکھا ہے وہی پڑھا، اور مجھے کسے منوانا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو منواؤں کہ آؤ بھائی آؤ اور میں تمہیں منواؤں گا؟ بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، آپ اپنا موقف رکھیں، لیکن آپ کا موقف اگر محدثین کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ جانے اور محدثین جانے۔ اختلاف آپ کا مجھ سے نہیں، بظاہر آپ کا اختلاف مجھ سے نہیں، آپ کا اختلاف اپنے اکابرین سے، تو آپ ان کے خلاف کتابیں لائیں، میرے خلاف نہیں۔ میرا تو اپنا ذاتی کوئی نظریہ ہی نہیں، میرا جو کچھ بھی نظریہ ہے وہ کتابوں کی وجہ سے۔ تو اگر میں معاویہ کو جہنمی کہتا ہوں تو میں کتابوں کے دلائل رکھتا ہوں۔ اگر آپ معاویہ کو جنتی کہنا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی آپ عوام کی عدالت میں یہ باتیں رکھیں جیسے میں عوام کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کو چیلنج کرنے کی، یا کسی کو للکارنے کی، کسی کو پچھاڑنے کی، کسی کو اٹھانے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنا موقف عوام کی عدالت میں رکھتا ہوں، اہل سنت کی کتابوں سے۔ اگر آپ بھی اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں تو عوام کی عدالت میں رکھیں، عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں
اور کس کے پھینکم پھانک ہے. اور آپ اپنا موقف ذرا اپنے اکابرین کے بارے میں بتائیں. اگر آپ کے اکابر یہ نہیں ہیں بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، ابی داؤد، ابن ماجہ، اگر یہ آپ کے اکابرین نہیں ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ پر کن محدثین کی کتاب حجت ہے؟ جبکہ قرآن سے بھی نتیجے دیے گئے، احادیث سے نتائج دیے گئے. اگر احادیث اور قرآن کریم آپ پر حجت نہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ پر حجت کیا چیز ہے؟ امام نسائی کی قربانی تو پھر پھوکٹ میں گئی. انہوں نے تو خواہ مخواہ کہہ دیا دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر کہ معاویہ تو کیا، اس کے فضیلت میں تو ایک حدیث بھی صحیح سند سے، ایک حرف بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور مار دیا انہیں. تو پھوکٹ میں وہ تو مر گئے بیچارے. دلیل آپ بھی پیش کریں، دلیل ہم بھی پیش کرتے ہیں، یہ عوام فیصلہ کرے گی. اگر مناظروں اور مباحلوں سے کچھ ہونا تھا تو پھر یہ آج نہیں، یہ 1400 سال پہلے سب کچھ ہو چکا ہوتا. جس نے نہیں ماننا تو اس کے سامنے تو خود مظہر کبریا بھی آ گئے تو پھر بھی انہوں نے تو نہیں مانا. مناظرہ کیا، مولا علی علیہ السلام سے بڑا کون دلیل رکھنے والا تھا؟ لوگوں نے جب ان سے حق کو تسلیم نہ کیا تو میرے بھائی دوسروں کے بارے میں تو میں کیا کہوں؟ پھر جس نے ماننا ہو مانے، جس نے نہ ماننا ہو، ہم نے کب قسم دی کہ تمہیں ماموں جان کی قسم ہے مان جاؤ؟ نہیں مانیں گے تو آپ اپنے اکابر کی نہیں مانیں گے، اور مان لیں گے تو پھر آپ ان پہ کوئی احسان نہیں کریں گے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ سب چیزیں عوام تک اور امت تک پہنچانے کے لیے. نہیں مانیں گے تو نہ مانیں، لیکن انہوں نے قربانیاں دی. اگر آپ معاویہ کی فضیلت کے قائل ہیں تو اتنا آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ پھر آپ کے نظریے کے مطابق امام نسائی کی شہادت بالکل بیکار اور پھوکٹ میں گئی. کوئی فائدہ نہیں تھا امام نسائی کی شہادت کا. انہوں نے جو لاتوں اور گھوسوں سے موت کو قبول کیا لیکن معاویہ کی فضیلت کے قائل نہ ہوئے. آج کی نشست میں اتنا ہی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.